اب آپ ایسٹ کی طرف آئیے، چار مینار سے آپ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد کسی زمانے میں وہاں ایک حلوائی کی دکان تھی. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، آپ کو جاننا ہے یہ باتیں. ایک حلوائی کی دکان تھی، اس کا نام تھا میگھ راج، جسے لالا حلوائی بھی کہتے تھے. پیور گھی کی مٹھائی ملتی تھی، تازی مٹھائی ملتی تھی. ایک گاہک پہنچا، لالا جی آدھا سیر مٹھائی باندھی ہے. لالا جی مٹھائی باندھنے نکلے. لالا جی مٹھائی تازی ہے نا؟ وہ واپس آتا تھا، ہاتھ جوڑ کے بولتا تھا، سرکار میرے پاس تازی مٹھائی نہیں ملتی ہے، باسی مٹھائی ملتی. یعنی اتنا وہ اپنے اصول کا پکا تھا کہ اگر وہ غلطی سے پوچھ لیتا کہ مٹھائی تازی ہے تو اس کو مٹھائی ملتی ہی نہیں تھی. وہ کتنا بھی کوشش کرے، کتنی بھی منت کرے، کتنی بھی ریکویسٹ کرے. تو وہ ایک خاص بات تھی. حیدرآباد کی بہت بڑی دکان تھی، بہت مشہور دکان تھی. یہ اور بھی دکانیں تھیں، شاہی حلوائی، شاہی رکابدار، لچھی رام وغیرہ وغیرہ، نرسنگھ بھان. تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ جناب ان کی جو دکان تھی حلوائی کی. وہ میں ایک چیز تھوڑی سی آپ کی اجازت سے، ایک چیز جو تھوڑی بھول گیا میں، وہ ویسٹرن سائڈ پہ لاڑ بازار کراس کرنے کے بعد محبوب چوک ہے، جو محبوب علی خان کے نام سے بنایا گیا. وہاں کلاک ٹاور ہے جو شاید اب درست کیا گیا ہے. وہ بھی شاندار کلاک ٹاور ہے. وہاں برڈس مارکیٹ ہے، پرندوں کا بازار ہے، اور وہاں اینٹکس کی دکانیں ہیں. میں پھر آپ کو واپس لے جا رہا ہوں میں ادھر ویسٹرن سائڈ پہ. اینٹکس کی دکانیں ہیں آج بھی، اور زیادہ تر دکانیں گن میٹل کی ہیں. گن میٹل میں جو خاص حیدرآباد کی خاص بات ہے، کئی چیزیں ملتی ہیں خوبصورت گن میٹل کی. پرندوں کا بازار ہے، مرغ کی مارکیٹ ہے، اور یہ اینٹکس کی دکانیں ہیں. پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں. اینٹکس، کراکری، کٹلری، لیمپس وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ چاہیں آج بھی ملتی ہے وہاں. محبوب چوک، کلاک ٹاور اور اینٹک کی دکانیں. یہ ایک چیز میں تھوڑا سا بھول گیا تھا آپ کو. پھر آپ آئیے، واپس چلتے ہیں. لالا کی حلوائی کی آگے آپ جائیں تو رائٹ سائڈ کو ہے سردار محل. اس میں آج کل میونسپل کارپوریشن کا آفس ہے. کوئی ایک سرکل 6 یا سرکل 5 کیا ہے نہیں معلوم. یہ تھا پیلس. محبوب علی پاشا کی بہت چہیتی بیگم تھی، سردار بیگم. ان کے نام سے یہ تھا سردار محل. بچ گیا، قائم ہے، ورنہ مالوالا پیلس کی طرح یہ بھی شاید کبھی بھی ٹوٹ جاتا تھا. قائم. اب خاص بات کیوں ذکر کر رہا ہوں میں سردار محل کا؟ تو یہ کتابوں میں ہے، کیا کہا جاتا ہے، نالجبل سورسز نے کہا کہ سردار بیگم جو ڈریس پہنتی تھی، جو لباس پہنتی تھی، وہ پرلس ہوتے تھے اس میں، پورے لباس میں. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیم the cost of the pearls was about 3 to 4 lakh rupees in those days. یعنی 19th سینچری کی بات کر رہا ہوں میں، 1890 یا ارلی 20th سینچری کی بات کر رہا ہوں کہ سردار بیگم صاحبہ 3-4 لاکھ روپے کے موتی جڑے ہوئے لباس کو پہنتی تھیں. یہ خاص بات ہے. سردار محل کے آگے تو فیمس مالوالا پیلس تھا، جو لکڑی کا ڈرائنگ روم تھا پورا بنا ہوا، بہترین نقاشی تھی. لاکھ کا بھی لاکھ اور لکڑی کا تھا بنا ہوا، توڑ دیا گیا. آگے آئیے، دروازہ گیٹ دکھے گا آپ کو، وہ ہے عالی جاہ کوٹلہ کا دروازہ. اس کے اندر کوٹلہ تھا. ابھی کوٹلہ کیا ہے؟ کوٹلہ از اے پرشین ورڈ. It means a small haveli or deori with only one door. ایک ہی دروازہ. نارملی 3-4 دروازے ہوتے ہیں حویلی دیوری کو، مگر ایک ہی دروازے کی جو
حویلی ہوتی ہے وہ کوٹلہ کہلاتی ہے. دیر ور ادر کوٹلاز آلسو, کوٹلہ حسن اللہ, کوٹلہ کیوان جا, کوٹلہ سعد البابنا, یہ اور بھی تھے کوٹلے, مگر یہ کوٹلہ مشہور ہے. نو علی جا, whose real name was Mir Ahmad Ali Khan, was the eldest son of second Nizam, Nizam Ali Khan. He was a rebel. He rebelled against his father. خیر والا قصہ ہے. تو کوٹلے علی جا اس میں رہتے تھے, وہ اس محل کے اندر رہتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا محل رہا ہوگا, کتنی بڑی دیوڑی رہی ہوگی, کہ آج وہاں اندر کئی کالونیز بن گئے ہیں. دیوڑی تو گئی, ختم ہو گئی دیوڑی. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ہر طرف, دونوں طرف. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کوٹلے میں جب دیوڑی نہیں ہے تو میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ ٹھہریے, میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو ایک خاص جگہ پہ لے جاتا ہوں. آگے جانے کے بعد تھوڑی فاصلے پر آپ کو ایک حسینی کوٹھی نظر آئے گی. حسینی کوٹھی, جس کا ایک دروازہ گیٹ وے آپ کو دکھے گا. یہ شمشیر جنگ کے بیٹے حسین علی خان کی بنائی ہوئی ہے, اور لگ بھگ 180 سال یا لگ بھگ 200 سال پرانی ہے. اوریجنلی the family belongs to Banganpalli, which is beyond Kurnool. Banganpalli, a very famous place ہے, جسے ہم عام طور پر یہاں بینگن پلی بولتے ہیں, اور جہاں کے بے نشان آم آج بھی بہت مشہور ہیں. بنگن پلی کے آم, بینگن پلی کے آم کہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تو یہ وہ فیملی ہے جو حیدرآباد آ گئی تھی, اور یہاں انہوں نے بہت بڑی دیوڑی بنائی. اب دیوڑی تو ہے نہیں, دیوڑی کے البتہ گیٹ ویز ہیں, ابھی 3 گیٹ ویز ہیں قائم. اب خاص بات کیا ہے یہاں کی حسینی کوٹھی کی؟ اس کا جو ڈرائنگ روم ہے, which is on a raised platform of about, میں سمجھتا ہوں کہ 10 to 12 feet raised platform ہے, سیڑھیاں ہیں چڑھنے کے لیے. A square hall is there, جسے آپ 12 دیری بھی کہہ سکتے ہیں, because it also has 12 doors. 12 دیری is a building which has got 12 doors, 3 on each direction, east, west, north, south, 3 12 دروازے, اسے 12 دیری کہتے ہیں. جیسے حیدرآباد میں آج بھی تارامتی 12 دیری بہت مشہور ہے, گوشا محل 12 دیری بہت مشہور ہے, اور جہاں سالار جنگ میوزیم ہے وہاں بھی میرالم کی 12 دیری تھی. تو یہ 12 دیری ہال ہے which is intact, and perhaps the only drawing room or the only large room of a palace or a deodi which is intact, which has not been altered, renovated or added or removed something from there. ہے کیا اس میں؟ بہترین فرنیچر ہے, ووڈن فرنیچر, ٹیبلز ہیں, تھپائز ہیں, صوفے ہیں, کٹلری, کراکری, شینڈلیئرس, گلاس وال بریکٹس ہیں جس میں بلب لگائے جاتے ہیں, اور بہت ساری خوبصورت چیزیں, ویری اینٹک پیسز آل اوور دا ہال. تھوڑی ہی دور پر اس کے بعد ایک سومناتھ کا مندر ہے, جسے سومناتھ مندر ہی کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس اکارڈنگ ٹو دا پروہت, جو انہوں نے کہا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کچھ ڈاکومنٹس بھی انہوں نے بتایا. دس ٹیمپل واز بلٹ وین مکہ مسجد واز بینگ بلٹ, لگ بھگ 400 سال پہلے, کیونکہ سلطان مرزا laid the foundation stone of Makkah Masjid, who was the next ruler after Muhammad Quli Qutub Shah. He was the son-in-law also of Muhammad Quli Qutub Shah. تو انہوں نے جب فاؤنڈیشن رکھا تو اس وقت یہ بھی اس کا کام چل رہا تھا. یہ جو لنگ ہے, شیو لنگ ہے,
It seems it was brought from Somnath, Gujarat. And the ling is extraordinarily tall. काफ़ी बड़ा लिंग है और बहुत खूबसूरत, छोटा मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर है, मगर देखने के काबिल है। उसी के नज़दीक एक मौला का चिल्ला है, जिस was also founded by सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। खूबसूरत आशूर खाना है। यहाँ हज़रत अली असगर का झूला है, वो झूला बनाते हैं खूब। Ali Asghar was the youngest son of Hazrat Hussain, who was shot dead by an arrow which pierced in his neck के हिस्से में, करबला के मैदान में। तो अली असगर का झूला है, अलम है वहाँ, खूबसूरत जगह है। तो सोमनाथ मंदिर और मौला का चिल्ला, चिल्ला कहते हैं, चिल्ला गलत है, चिल्ला, चिल्ला इज द करेक्ट वर्ड। चिल्ला वो जगह है जहाँ मुर्शद लोग आकर इत्मीनान से बैठकर ध्यान करते हैं, मुराक़बा करते हैं, खामोशी से बैठते हैं, खुदा की याद करते हैं, उसे चिल्ला कहा जाता है। तो ये हुसैनी कोठी, सोमनाथ मंदिर और चिल्ला, ये देखने की चीज़ें हैं। तो मैंने आपको साउथ से शुरू कर आपको उधर वेस्ट ले गया, ईस्ट ले गया, इधर आप नॉर्थ की तरफ आए जहाँ गुलजार हाउस है, उसके बाद जनाब आपकी जामा मस्जिद है, और फिर इधर दरगाहें हैं, आपको वो मैंने दिखा दिया आपको। अब आगे जाएंगे आप तो बहुत मशहूर चीज़ है बादशाही आशूर खाना, जो फिर वही सुल्तान कुली कुतुब शाह का बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन काम किया हुआ है। वहाँ जो टाइल्स लगे हुए हैं, एग्जीक्यूट काम है वहाँ, पेंटिंग्स और उसके फूल नक्श निगार बहुत खूबसूरत हैं। मैं एक चीज़ और आपको बतलाना चाहता हूँ। आप मुग़ल पूरे को जाएंगे हम, ये शालीबंडी के पहले है लोकेलिटी मुग़लपुरा। कहा जाता है कि औरंगज़ेब के साथ जो मुग़ल फ़ौज आई थी तो बहुत से मुग़ल यहीं रह गए, वो वापस औरंगज़ेब के साथ वापस नहीं गए, वो यहीं रहना पसंद किया उन्होंने, और उनकी जो बस्ती या महल्ला था वो वहाँ बस गए वो लोग, उसका नाम है मुग़लपुरा। मुग़लपुर में दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है देखने की। एक है ख्वाजा का चिल्ला, इसे 1927 में 1923 में इसे नवाब ज़बरदस्त खान ने बनवाया। 1923 में इन्होंने अजमेर से दस्तार और कुछ कपड़े और कुछ वहाँ से तबर्रुकात अजमेर शरीफ से नवाब साहब लेकर आए और यहाँ उसको उन्होंने क़ायम किया, जिसे ख्वाजा का चिल्ला का नाम दिया गया। ये नवाब ज़बरदस्त खान, आपको मालूम होना चाहिए कि ये नवाब शाह आलम खान साहब के पुरखे हैं, गालिबन उनके ये दादा जान हैं नवाब ज़बरदस्त खान, और ये शेख जी हाली की जो दरगाह है वहाँ इनका मज़ार है, वहाँ ये दफन है नवाब। तो एक ख़ास चीज़ है देखने की मुग़लपुरे में। एक और है चीज़ जो दरगाह बन गई है, वो है कुतुबुद्दीन शिराजी और उनके दामाद नेमतुल्ला। कुतुबुद्दीन शिराजी और मिर्ज़ा शरीफ, ये दोनों की खबरें हैं वहाँ, जो दरगाह बन गई है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसका कि ये लोग सुल्तान मिर्ज़ा, जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जानशीन थे, उनके दामाद भी थे और बादशाह भी थे। उनको जब औलाद हुई तो नजूमियों ने कहा था कि बाप बेटे की सूरत 12 साल तक न देखे। मालूम नहीं क्या वजह थी। तो 12 साल तक शहजादे को
ان لوگوں نے مرزا شریف اور ان کے داماد دونوں نے اپنے پاس رکھا، ان کو تعلیم تربیت تمام دی، تو ان کے 2 مزار وہاں ابھی مغل پورے میں ہیں، دیکھنے کے ہیں، خوبصورت ہے مزار۔ ایک اور چیز جہنما کے پہلے وہ ہے علی آباد کا محلہ۔ علی آباد کا دروازہ حیدرآباد کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ تھا، اور کسی نے مجھ سے کہا، ایک جانکار نے کہا کہ خود علی آباد قطب شاہی محلہ ہے، اور وہ بھی اطراف اس کے دیوار تھی اس محلے کے اطراف۔ کہاں تک سچ ہے یہ تو میں نہیں جانتا، مگر جو مجھے معلومات حاصل ہوئی وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ علی آباد کا جو دروازہ تھا، دروازہ کراس کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کو ایک راستہ جاتا ہے، اور وہ راستہ جاتا ہے آگے جا کر ایک باغ پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بازو بھی راستہ ہے جو اور آگے جاتا ہے۔ اس باغ کا نام ہے گووند باغ۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ گووند باغ راجہ گووند بخش نے قائم کیا تھا۔ راجہ گووند بخش مہاراجہ چندو لال کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ ان کا سمر پیلس تھا، جو غالباً 1780s یا اس کے آس پاس انہوں نے بنایا اسے، اور وہیں وہ سمر میں رہتے تھے۔ گیٹ ہے، باغ بہت بڑا تھا، 4 یا 5 ایکڑ پہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آج بھی وہاں لگ بھگ 30-40 فٹ اونچے جھاڑ ہیں، بڑے بڑے اونچے جھاڑ۔ اور باغ تو نہیں رہا، ایک بلڈنگ ہے لیفٹ کو، غالباً اس میں راجہ صاحب اور ان کی فیملی یا لوگ اس میں رہتے تھے۔ وہاں 4-5 ٹانگیں ہیں خوبصورت، اس پہ نقاشی کی ہوئی ہے ٹانگوں پر۔ یہ وہ ٹانگیں تھے جو غالباً زنانہ استعمال کرتا تھا ہوگا، یا مہاراجہ کے کوئی اور لوگ استعمال کرتے تھے ہوں گے۔ ٹانگیں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اہم چیز جو ہے گووند باغ کی وہ یہ ہے کہ آگے جانے کے بعد ایک گیٹ ہے، اور گیٹ کے اندر ایک بلڈنگ ہے، چھوٹی سی بلڈنگ ہے۔ بیچ میں بلڈنگ ہے، چاروں طرف کوریڈرز ہیں، اس کے 4 کوریڈرز ہیں، جس پہ چاروں طرف جالی کا کام کیا ہوا ہے۔ اور جو بیچ کی جو بلڈنگ ہے، ایک کمرہ ہے، اس پہ بھی خوبصورت کام ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس کمرے میں گرو گرنتھ صاحب رکھا ہوا ہے، گرو گرنتھ صاحب جی وہاں ہیں۔ اور یہاں اکثر مہاراجہ کرشن پرساد کی پہلی بیوی رادھا بی بی وہ آتی تھیں، ان کے گرو بھی آتے تھے، ستسنگ ہوتا تھا وہاں۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ گرو نانک کے 2 بیٹے تھے، لکشمی چند، شری چند۔ تو شری چند was inclined towards mysticism، یہ ریلیجن، بیراگ اور ویدانت وغیرہ کی طرف ان کا رجحان تھا۔ وہ ادھر چلے گئے، اور انہوں نے ایک سیکٹ قائم کیا جس کا نام ہے اداسین سیکٹ۔ اداسین مٹھ ہے، کئی حیدرآباد میں بھی ایک مٹھ ہے حسین عالم میں، اداسین سیکٹ انہیں شری چند جی مہاراج کا قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو وہاں کے اب ہیں کیئر ٹیکر، ان کا نام ہے پرکاش چند، یہ بھی اسی بھکتی مارگ کے ششیہ ہیں، مانتے ہیں اس کو۔ تو وہ ایک جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر آپ آرام سے دھیان کر سکتے ہیں، بھجن کر سکتے ہیں، کیرتن کر سکتے ہیں، ایشور کی آرادھنا کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑی خاص چیز ہے۔ مجھے اندر جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا، مگر وہ غالباً انہوں نے ضروری نہیں سمجھایا، نہیں بتانا چاہا، مگر گووند باغ بھی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ دیکھنے کی ہے جو علی آباد میں ہے۔ تو آپ کو تو میں نے
साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की जितनी ख़ास मुकामात और भी होंगे मुकामात, और अगर मैं किसी मुकाम को, किसी मॉन्यूमेंट को या कोई रिलीजियस प्लेस को अगर छोड़ रहा हूँ या भूल रहा हूँ तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। मगर जो अहम, मेरी नज़र में जो अहम है, जो एक गाइड को भी दिखाना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। तो आपने मेरे साथ सफ़र किया, चारों दिशाओं में मैं आपको लेके गया, और जितनी मेरी थोड़ी बहुत मालूमात है मैंने आपको बताई। आप मेरे साथ रहे, आपने भी सफ़र किया, आपने मुझे सुना, और ये तमाम मुमकिन इसलिए हुआ कि फेस ने मुझे ये मौका दिया। आई एम हाईली obliged टू that foundation of art, culture and education for giving me an opportunity to tell you something which is little known about Hyderabad. चार मीनार के अतराफ क्या क्या हैं, I try to tell you whatever is not commonly, popularly or well known to not only to the tourists but to all our Hyderabadi brethren and